مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور ایام کے لیے جو ہمارے لیے فتح یابی کے دن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا کے مقامی صلیب دکھ ہیں جو خدا نے ہمارے لیے اٹھائے، اور اس کفارے کے لیے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے عطا کیا، اور ان مصیبتوں کو جو میری اور آپ کی تھی اپنی صلیب پہ سینچی، اور ہمیں سارے دکھوں سے، ہمیں ساری تکلیفوں سے، ہمیں سارے گناہوں سے کیا کیا، ہمارے خداوند نے آزاد کیا۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 17 آیات میں یوں لکھا ہے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گئے جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتی ہے۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو کھوپڑی کی جگہ ہے، اس جگہ کا نام غالباً اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ ایک بڑی چٹان کے قریب واقع تھی، اور جس کی شکل انسانی کھوپڑی کی جیسی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیلاطس نے یسوع کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اور چلا کر کہنے لگے کہ اسے مصلوب کیا جائے، اور وہ جانتے تھے، اور اس نے کہا تھا یہ تو تمہارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اگرچہ سردار کاہنوں کا فرض تھا کہ وہ خدا کی خدمت کریں، لیکن انہوں نے رومی کیسر کے ساتھ وفاداری ظاہر کی تاکہ پیلاطس سے یسوع کو سزا دلائیں، اور انہوں نے ایسا کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ خداوند یسوع نے بہت دکھ سہے، خداوند کے منہ پر تھوکا گیا، کوڑے مارے گئے اور زخمی کیا گیا، لہو لہان کیے گئے ہمارے خداوند، لیکن انہوں نے باپ کی وفاداری کی۔ انہوں نے خدا سے وہ جو وعدے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ پورا کیا۔ اس بڑے کفارے کے لیے جو صلیب دی گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کا جو وزن تھا نا، وہ 135 kg تھا۔ اتنی وزنی صلیب تھی، اور وہ صلیب کے نیچے جو ہمارے خداوند پہلی دفعہ دب جاتے ہیں وہ ہمارے گناہ تھے۔ اے پیارے یسوع ہمارے گناہوں کے سبب اور ہمارے پیار کی خاطر اس قدر کمزور اور لاچار ہو گئے تھے کہ صلیب کے بوجھ سے منہ کے بل گرتے ہیں، اور ان خدا کمزور ہو چکے تھے۔ آج بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے خدا نے کتنا بڑا ہمارے لیے کفارہ عطا۔ وہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ شاید مسیح کمزوری کے سبب سے کلوری تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے انہوں نے یہودیوں کے ایک شخص جو نامی شمعون کرانی تھا اسے بیکار میں پکڑا، اور یسوع کی صلیب اٹھا کر کے اس خداوند کو سہارا دے، خداوند کی مدد کرے۔ اگر ہم متی 27 باب 32-34 میں دیکھیں، جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کرانی آدمی کو پکڑ کر اسے بیکار میں پکڑ کر اس کی صلیب اٹھوائی کہ وہ خدا کی مدد کرے اور اسے وہاں تک پہنچا دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہماری وجہ سے جو صلیب اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جنوری کے فرسٹ ویک میں ایک نیند میں میسیج ملا مجھے کہ خداوند نے کہا کہ جس طرح میں نے اپنی صلیب اٹھائی، اسی طرح ہم سب کو اپنی اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 27 آیات میں دیکھیں، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی صلیبیں، جو سارا دن روز کی صلیب ہے، جو روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے خوف نہیں کھانا۔ خدا نے کہا کہ ہمیں خود چل کے آنا ہے۔ اگر دیکھیں کہ خداوند کے لیے انہوں نے آدمی کو بھی پکڑا تاکہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن خداوند ہی اس منزل تک خود گئے، پہنچ کے اور اس کفارے کو عطا کیا۔ آج میری اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم نے اپنی اپنی صلیبیں اٹھانی ہیں اور اپنے اس کلام کو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ ہم نے گھبرانا نہیں، نہ ہم نے خوف کھانا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں کہتا ہے کہ اگر جو یہ صلیب نہیں اٹھائے گا وہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں
ہمیشہ تیار رہنا ہے، ہمیشہ ہمیں مضبوط رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہنا ہے، ہمیشہ خدا کے پاک حکموں کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہم اپنی صلیب اٹھا کے چل سکیں۔ اور خداوند ہمارا زندہ خداوند وعدوں کا سچا ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، وہ نہ کبھی ہمیں چھوڑتا ہے، نہ کبھی ہم سے دستبردار ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر سال روزوں کی ان ایام کو مناتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلیز آپ لوگ ضرور شیئر کرا کریں، بتایا کریں، لکھ کر بتا دیا کریں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہم اس سب کے مرضی کے مطابق، مطلب دیکھیں آپ، ہم پوری عمر سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا، آپ کے خدا آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور بتائیں، لکھ کر بتا دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور اس کلام کو خداوند اپنے لوگوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ خداوند نے جس طرح یہ کلام دیا کہ ہم نے اپنی اپنی صلیبیں اٹھانی ہیں، خدا کہتا ہے جس طرح میں غالب آیا ہوں اسی طرح ہمیں بھی ان دنیاوی، دیکھیں خدا دنیا میں ہمارے لیے انسان بن کر آئے تھے اور ہمیں بھی انسان ہی بنایا ہے اس نے تاکہ ہم اس کے کلام کو پورا کر سکے، اس کی پاک مرضی پہ چل سکے۔ خداوند ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت دے، جس طرح خدا نے ہمیں کہا کہ ہمیں اپنی اپنی صلیبیں اٹھانی ہیں اور ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہم خدا سے طاقت مانگے، ہم خدا سے قوت مانگے۔ ہم جانتے ہیں کہ ساری رحمتیں، برکتیں، جس طرح پالاطس کو وہ کہتا ہے کہ تجھے، یسوع کو کہتا ہے تجھے نہیں پتہ کہ مجھے چھوڑنے کا بھی تجھے اختیار، اس نے کہا جو اختیار آتا ہے وہ اوپر سے، تو نہیں کچھ کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا آسمانی بادشاہ، ہمارا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ شفا بھی دے دیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے کہ وہ ہمیں پوشیدہ عیبوں سے، پوشیدہ بیماریوں سے، پوشیدہ دکھوں سے بچائے اور ہمیشہ اس کا شافی ہاتھ ہم سب پر بنا رہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، آج ہمیں یہ طاقت دے دے، آج ہمیں وہ قوت دے دے تاکہ خدا باپ ہم آپ کے پاک کلام کے مطابق چل سکیں۔ خدا باپ اس راستے کو، اس صلیب کو جو آپ نے ہمارے لیے سینچا ہے، یہ سیدھا بنایا ہے، ہمارے لیے ہموار کر دیا ہے، ہمیں صرف اس پر چلنا ہے۔ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پورے طور پر ایمانداری سے، وفاداری سے اس راستے پہ چلیں اور آپ کے پاک کلام کے مطابق چلیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ تمام گھروں کے لیے خدا باپ آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتے ہیں، اور خدا باپ جتنے بھی بیمار ہیں آج ہاسپٹل یا گھروں میں، اور خدا باپ جتنے نام مذبح پہ رکھے گئے ہیں ان سب کے لیے سلامتی کو بولتی ہوں، سب کے لیے نجات کو بولتی ہوں۔ ہر طرح کی نجات ہمارے خداوند کے پاس ہے۔ جب ہم پورے طور پر اپنا آپ سلنڈر کر دیتے ہیں اس کی حضوری میں تو وہ ہمیں ہر دکھوں سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، بیکاری سے، ہر طرح سے نجات دیتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ پیارے باپ اسی نام سے ہم سب مل کر آپ سے مانگتے ہیں، اور خدا باپ ہم جانتے ہیں آپ کے وعدے سچے ہیں۔ آپ نے کہا جو کچھ میرے باپ سے، میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو باپ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے ہم سب کو دیا، یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔